طلحہ اسدی ایک کاہن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخری زمانہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مردود ہو کر خود مدعی نبوت بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکوبی کے لیے زرار بن الازور رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ ابھی انہوں نے اپنا کام ختم نہ کیا تھا کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی اور زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ طلحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کو بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ غطفان و حوازن وغیرہ کے قبائل جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، طلحہ کے پاس پہنچے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا اور یہاں غطفان، حوازن، بنو عمار اور بنو طے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 11 سردار منتخب فرما کر روانہ کرنا چاہے تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی سے پہلے اپنے قبیلے طے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلہ کے جو لوگ طلحہ کے لشکر میں شامل تھے، ان کے پاس قبیلہ طے کے آدمیوں کو بھیجا کہ خالد کے حملہ سے پہلے اپنے قبیلے کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی طے کے سب آدمی طلحہ کے لشکر سے جدا ہو کر آ گئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر طلحہ پر حملہ کیا۔ جنگ و پیکار اور عام حملے کے شروع ہونے سے پیشتر لشکر اسلام کے 2 بہادر عکاشہ بن حسن اور ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو گشت پر مامور تھے، دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور بنی طے پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار مقرر کر کے حملہ کیا۔ طلحہ کے لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا اور طلحہ ایک چادر اوڑھے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی خوب زور و شور سے جاری ہوئی۔ جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانیوں کے آثار نمایاں ہوئے تو طلحہ کے لشکر کا ایک سردار عینیہ بن حسن طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟ طلحہ نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیا اور وہی جواب ملا۔ پھر میدان پر جا کر لڑنے لگا۔ اب دم بدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلحہ کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا، ہاں، جبرائیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عینیہ نے یہ سن کر کہا، لوگو، طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین یکلخت بھاگ پڑے۔ بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ اپنی بیوی کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قضا میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عینیہ بن حسن بن گرفتار ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا۔ اس کو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے پاس مدینہ میں بھیج دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پیش کیا۔ اس نے نہایت سختی اور درستی سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ مقتول ہوا۔ مقام بزاخہ پر لشکر طلحہ جب شکست کھا کر بھاگا تو مفروروں میں غطفان و سلیم و حوازن وغیرہ کے لوگ مقام حواب میں جا کر جمع ہوئے اور سلمہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر بن ظفر کو اپنا سردار بنایا اور مقابلے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔
سلمہ اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئی اور ناکہ پر سوار ہو کر خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمہ پر سخت حملہ کیا۔ سخت مقابلہ ہوا۔ سلمہ کے ناکہ کی حفاظت میں مرتدین کے 100 آدمی قتل ہوئے۔ آخرکار سلمہ کا ناکہ زخمی ہو کر گرا اور سلمہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہو گیا۔